نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیس اور کم کرو، بندے میں نہیں مانتا۔ من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ ومن خسن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چا کر، آکھو آمین۔ تسی چپ رہے آجے، آجا نہیں نا کیا نکے نکے مشینہ تسی چپ رہے آجے۔ در کھول دے مولا رحمت دے، ساڑے عیب گناہ سب معاف چا کر۔ اور تسی تا بولو، بڑے بڑے بلڈوزر جڑے بیٹھے نے، تسی تا بولو۔ نکے پترو تسی خاموش ہو جاؤ، میں کہا نکا بچہ کوئی نہ بولے۔ در کھول دے مولا رحمت دے، ساڑے عیب گناہ سب معاف چا کر۔ کر کرم دی بارش ہر ایک تے، ساڑے سینے بغض تو صاف چا کر۔ محروم نہ کر سنو رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص چا کر۔ یہ سچ ہے اسی مجرم ہاں، پر تیرے بندے ہاں سنو معاف چا کر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، کونین دے تاجدار، امت غمخار، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ مطہرہ معصبہ واسطے خاصے، محترم سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں، رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے۔
میرا اور تساں دا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ دعا ہے اللہ میری حاضری اور تمام خواتین و حضرات تشریف آوری اپنی رحمت نال قبول فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے، جنہ بھائیاں نے، علماء نے، خطباء نے، قرآن نے اور جماعتی احباب نے اج دے پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا۔ قاری مشتاق صاحب، فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عارف محمود صاحب، قاری عبد الرحمن ساجد صاحب اور اس مسجد مدرس قاری زبیر صاحب اور دیگر جماعتی رفقاء، معاونین، منتظمین، ذمہ داران، اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت، کوشش و کاوش، جستجو، پیار محبت اس نیکی نو اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے۔ دنیا آخرت دی کامیابی اور عزت دے نال مالا مال فرما دے۔ اور یہ بھی میں اللہ پاک دا شکر گزارا، اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مرتبہ پھر یہ ماہ غفران، یہ ماہ فوزان، ماہ سیام، ماہ رمضان نصیب فرمایا، جو بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہے ہیں۔ آج بحمد اللہ تعالی ماہ غفران دے 13 روزے مکمل ہو چکے اور 14ویں روزے دی تیاری اور تراویح پڑھ چکے ہو۔ میں دعا کرنا اللہ دنہ دے سیام، راتاں دے قیام، بالخصوص میری ماوا بہنا بیٹیاں دے سحری افطاری دے انتظام اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے۔ اور جس ماہ مقدس دے باقی ایام نے اللہ تعالیٰ زیادہ تو زیادہ رحمتہ برکتہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا بھی کرنا اپنے موجودی مناسبت دے حوالے دے نال توجہ نہ ذرا میری بات نہ سماعت فرمانا۔ میری گفتگو دا عنوان ہے نیکیوں کے فوائد یا نیکیوں کے ثمرات۔ دعا کیجیے گا کہ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینوں یا تساں نوں فائدہ نہ ہوئے۔ میں بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر چند باتاں تساں حضرات دیاں سماعتاں دی نظر کر کے اجازت چاہواں گا۔ مالک کائنات دی بارگاہ عالیہ مقدسہ اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ میرے سمیت تمام احبابنوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق دے دے۔ اور میں دعا کرنا چاہنا، اگر دعا دی اہمیت دا اندازہ ہو جائے، سارے بھائی محبت نال، پیار نال، سنجیدگی دے نال دعا اندر شامل ہو کے آمین کہنا۔ اللہ اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل و کرم دے نال، اللہ اپنی مہربانی دے نال ساڑھے سارے دے دلان دے اندر نیکی دی محبت پیدا کر دے۔ اللہ گناہ دے بارے نفرت پیدا کر دے۔ حضرات، نیکی دی توفیق دا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش بختی ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی دی بات ہے۔ اور اس سے نال نال نیکی دی قبولیت دا یقینی بن جانا، نیک اعمال دا قبول ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی اللہ پاک دی رحمت ہے۔ حضرات، جس انسان دے دل و دماغ اندر ہر وقت دی گند پھیل ہے، ہر وقت دی گند چل رہا ہے، شرارت، خباثت، اور حضرات جس انسان دے دل و دماغ اندر ہر وقت برائی دے طرف رجحان ہے، میلان ہے، ایسا بندہ دنیا تے پریشان ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی جنت کو محروم ہو جائے گا۔ انسان نیکی کرے وہ کسی بھی صورت اندر کیوں نہ ہوئے، حضرات نماز، قرآن کریم دی تلاوت، ذکر اذکار، صدقہ خیرات، حج عمرہ، راتاں دا قیام، دنہ دے سیام، حضرات دعاواں، رونا گڑ گڑانا، صلہ رحمی، خلق خدا دی خدمت۔ حضرات انسان جس صورت اندر بھی نیکی کرے اللہ اس بندے دی نیکی نو ضائع نہیں کردا، دنیا تے اجر ملدا ہے،
دنیا تے بدلہ ملدا ہے، دنیا تے صلہ ملدا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ آقا اعلان کر دیجئے جس انسان دے نیک اعمال بڑھ جان گے، حسنات بڑھ جان گیا، اچھائیاں بڑھ جان گیا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایسے انسان جنت دا مہمان بنائے گا۔ انسان اللہ دے نافرمانی کرے، کتاب اللہ سنت رسول دی مخالفت کرے اور گناہ دی وجہ تو مواخذہ نہ ہوئے، پکڑ نہ ہوئے، اللہ گرفت نہ کرے، گناہ دی وجہ تو سزا نہ ملے، یہ ہو نہیں جے سکتا۔ حضرات دنیا دے پریشانیاں دا، دکھاں دا، مصائب و علم دا سامنا کرنا پائے گا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ۔ حضرات جنہ دیا برائیاں اور جنہ دے بدعمالیاں، جنہ دے کرتوتاں، جنہ دے جرائم، جنہ دے گناہ بڑھ جان گے، قیامت دا دن ہوئے گا، ذلت انہا لوگا دا مقدر بن جائے گی۔ آئیے اللہ کو دعا کریے اللہ بینوں تو انہوں نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کرنے والے ہی کامیاب نے، کامران نے، حضرات خوش نصیب نے، خوش بخت نے۔ ایک اللہ تعالیٰ میری اتیان نہ سنی آجے، ہو سکتا ہے میری توڑی دوبارہ ملاقات دا کچھ آنس نہ بن پائے، زندگی دے اعتبار نہیں، سامہ دے کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ حضرات اسی بھی دعا کرے آجے میری زبان ہوئی جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس تمین یا تو سن فائدہ نہ ہوئے۔ آئیے کہ اللہ تعالیٰ تیان نہ سنیے، محبت نہ سنیے، دل لگا کے سنیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے۔ میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آنا، بڑی محبت نہ درود پاک پڑھنا ہے، بڑے پیار نہ درود پاک پڑھنا ہے، انتہائی سجیدگی دے نال نیکی دی عبادت سمجھ کے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرات شور شرابے تو بالکل گرید کرنا ہوئے گا۔ توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے مال کے کائنات نے اپنا پاکیدہ مقدس و متقر افضل اعلیٰ اچھا سچا کلام نادل فرمایا ہے۔ مال کی کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ تھوڑی جی ایک کم رکھو، اللہ دونوں جزا دے، سمجھ آنی چاہی دیئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے میرے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرما لوگو من عمل صالحا من ذکر او انثى، جڑا بھی نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اللہ 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 من ذکر او انثى وہو مؤمن، ایمان دی حالت دے اندر مرد عورت جو بھی نیکی عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، انہاں نیکیاں دی وجہ تو اللہ دنیا دی عزت کامیابی نال مالا مال فرمائے گا، اللہ زندگی شان والے برکت والے عزت نصیب فرمائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے آئے کہ جو بھی نیک عمل کرنگے مرد ہوون یا عورتہ ہوون، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نیکیاں دا سیلاتہ فرمائے گا۔ سنو گلتے آنا سنیے حضرات، اللہ نیکی ضائع نہیں کردہ، اللہ عمل کسے دا برباد نہیں کردہ، بشرطے کہ چار چیزیں ہون۔ جب تک چار چیزیں جمع نہیں ہونگیاں، چار صفتہ جمع نہیں ہونگیاں، حضرات جب تک انسان اندر چار اور سات
صاف جمع نہیں ہوں گے تب تک نیکی دا اجر بھی نہیں، نیکی دا صلہ بھی نہیں ملنا۔ آگے میں تھوڑی جی وضاحت کر دیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک دی اللہ نے اپنا قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اللہ اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات رات یاد نہ سنیے، اعمال دی نیکیاں دی قبولیت دا پہلی شرط کی ہے اللہ پر کبھی عقیدہ درست ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ توجہ فرمانا، جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں، ایمان ٹھیک نہیں، ایسے بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں۔ حضرات اعمال دی قبولیت واسطے عقیدہ توحید دا پختہ ہونا ضروری ہے، ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر شرک دی ملاوٹ ہے، شرک دی امیزش ہے، اگر شرک جیسی خباثت ہے، وہ ویرو اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، اللہ مشرک دے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ میں دو تین دلیلاں پیش کر سکنا، علماء کرام دلوہ گرنے، خطبہ موجود نے۔ حضرات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک، میرے آقا دی عمر پاک 35 سال ہے۔ حضرات مکے دے کافرہ نے اعلان کیتا ہے کہ لوگ حلال دے پیسے جمع کرواؤ، لوگ حلال دے پیسے لے آؤ، رڈیاں دا پیسہ نہیں لانا، جوے دا پیسہ نہیں لانا، فرار دا، ڈاکے دا، چوری دا، دو نمبری دا پیسہ نہیں لگانا، لے آؤ حلال دے پیسے جمع کرواؤ تاکہ بیت اللہ نئے سرے تو تعمیر کر سکیے۔ لوگ علماء کرام دلوہ کرنے طریق اس بات دی گواہ ہے، مکے دے کافرہ نے حلال دے پیسے جمع کیتے، مکے دے کافرہ نے حلال دی کمائی جمع کی تھی اور بیت اللہ نے بنایا نئے سرے تو۔ حضرات انہی کو رقم جمع کر پائے کہ پورے بیت اللہ دے چھت نہ پا سکے، کچھ حصہ بیت اللہ دا حتیم انہوں نے چھوڑ دیتا، آج بھی وہ حصہ بغیر چھت دے چلے آ رہے آئے۔ اور لوگ جری بات میں عرض کرنا چاہنا سنیے، وہ مکے دے کافرہ نے حلال دے پیسے لگا کے، حلال دی کمائی، خون پسینے دی کمائی لگا کے بیت اللہ بنایا، لوگ اللہ دا کرنو تعمیر کیتا ہے، رب دے کر دی چھت پائیے، اینا دی اس نیکی دا صلہ تے کو اجر ملیا۔ بولو کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں، ایمان ٹھیک نہیں۔ توجہ کی دیئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو میں درود پاک دی ڈیمانڈ کی تھی، میں سبحان اللہ نہیں کہلوا رہے، میں تو درود پاک منگے ہے، میری زبان تے بار بار نبی پاک دا نام آنا، درود پاک پڑھو، سبحان اللہ، میں نے کوئی لوڑ نہیں، دل کرے تے کہہ لو، نہ دل کرے تے نہ کھیا جے۔ میں درود پاک دی گل کر، میں انشاءاللہ توڑی قیمتی ٹائم توڑا ضائع نہیں کرنا چاہتا، گلہ بڑی قیمتی نہیں انشاءاللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشینہ تھرد رب العالمین نے اپنا پاکیدہ مقدس قرآن پاک دا نزول فرمایا۔ بڑی بات مختصر کرنی چاہنا ہے، علماء کرام موجود نے، میرے مدرسین کرام جلوہ کرنے، حضرات ایک مقامی علی شان دی اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یکے بعد دیگر 18 انبیاء دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ 18 نبیان دا تذکرہ کر کے اندر مالک نے فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لوگوں عقیدہ سن لو، اگر نبی بھی شرک کر لیں دے اللہ انہوں دے عمال بھی شاید برباد کر دے دا نہیں سمجھ آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام اور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے مالک نے مخاطب فرمایا ہے، اللہ دا قرآن بولے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنے اللہ دا قانون ہے، اللہ دا فیصلہ ہے، میرے مالک دا آرڈر سونے آئے اگر تو بھی شرک کرے گا اللہ تیرے عمال بھی ضائع کر دے گا۔ حضرات تیری بات مرد کرنا چاہتا نیک عمال دی قدر منزلت ادو بنے گی جدو عقیدہ توحید ٹھیک ہوئے گا۔ اور دوسری وجہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت حیا بھی ضروری ہے۔ آقا دے تباہ بندہ اپنی مرضی نہ نیکی کرے جے کر لیے تے ہر جگہ انج بھی کرا تا بھی ٹھیک ہے انج بھی کرا تا بھی ٹھیک ہے۔ اور لوگوں نیکی کرو نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرو، نیک اعمال کرو نبی دی سنت مطابق کرو۔ علماء موجود نے حضرات سنیے جب تک میرے محمد کریم دی سنت حیا نہیں ہوئے گا نبی پاک دے طریقے دے مطابق بندہ نیک عمل نہیں کرے گا تب تک اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ حضرات میں دلیل پیش کر دیں آئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحیح مسلم دی روایت الفاظ نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بندہ ایسا عمل کرے جو میرے پاک پیغمبر کو ثابت نہیں اللہ ایسا عمل نو قبول نہیں نہ کردا۔ لوگ میرا عقیدہ نوٹ کیجئے علماء کرام موجود نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کو جنتی صحابی بھی کیوں نہ ہوئے، سنو نبی دا جنتی صحابی بھی کیوں نہ ہوئے جب تک صحابی دا عمل بھی آقا دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گا۔ اللہ دی جدی قسم صحابی دا عمل بھی بولو قبول ہے، بولو صحابی دا عمل بھی قبول نہیں تو میری تیری نیکی کتھے قبول ہے؟ میرے نزدیک ہے جی بھی ٹھیک ہے جی بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہے جتھے کہ لگا صحیح لگے نا۔ حضرات میں دلیل پیش کرنا چاہنا صحیح بخاری دی پہلی جلد 5واں پارہ ہے باب ما یکرہ من التشدید فی العبادات۔ انس بن مالک حدیث راوی نے غلط رات تیار نہ سنیے دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا ممدود بین ساریتین فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزینب اذا فترت تعلقت فقال لا حلوه لیصلی احدکم نشاطه واذا فتر فلیقعد۔ ترجمہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مسجد نبی اندر تشریف لے آئے اللہ میں نے دونوں بھی لے جائے اولی بولے آجے میں مسافران دعا کرا گا میرے اللہ لوگاں دولت دے مانے اللہ تیرے بندیاں تیرے رحمت دے نا دے میں مسافر دعا کرنا اللہ جلدی جلدی مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا۔ میرے آقا مسجد نبی اندر تشریف لے آئے نے آئیے لوگ میں محبت پیار دیے پتیاں پیش کریا کرنا میں تو کہا کرنا ہے کہ کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا۔ کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا۔ توجہ کیجئے گا او دے سارے بازار دسن ہی ریاں دے ہار مدینے دی گلیاں دے بازاراں دی گل کر رہے ہیں او دے سارے بازار دسن ہی ریاں دے ہار مسجد نبوی سارے شہر چو نگینہ وکھرا مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا۔ کائنات وچ خوبصورت شہر بہت نے مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا۔ توجہ فرمائیے گا بڑی محبت کی گل کرنا چاہنا توجہ کیجئے ابو ایوب دے پرانے کائنات نالوں سونے
ابو ایوب دے پرانے کائنات نالو سونے جویں سال جرم شان دا مہینہ وکھرا مینو جگ نالو لگیا مدینہ وکھرا روزہ نظر جد آوے جالی ٹھنڈ سینے پاوے روزہ نظر جد آوے جالی ٹھنڈ سینے پاوے میرے مدنی تے صدیق دا دفینہ وکھرا مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا بڑی محبت والے جملے بڑے پیار والے جملے پیش کرنا چاہنا ہے ایک کریم ہاریاں ملائم خوشبواں پرے رہن ایک کریم ہاریاں ملائم خوشبواں پرے رہن میرے مدنی تے وجود دا پسینہ وکھرا مینو جگ نالوں لگیا مدینہ وکھرا حضرات گل عقیدے دی کرنا چاہنا نبی دی سنت دی گل کر حضرات یا نہ سنی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے نے لوگ سی بخاری دی روایت الفاظ نے توجہ فرمائیے گا فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ امام الانبیاء علیہ السلام نے کی دیکھے آئے توجہ کہ مسجد نبوی دی اندر دو ستون نے دو پلر نے دو تھمے نے اینا دونا پلرہ دینال ایک رسی بنی ہوئی ہے ایک رسی لٹکائی ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے صحابہ ما هذا الحبل توجہ ما هذا الحبل صحابہ یہ رسی کنے بنی ہے تے کیوں بنی ہے کنے پوچھے ہیں یہ تھی بیٹھے دے یہ تھی بیٹھے دے نبی نے کنانو پوچھے ما هذا الحبل صحابہ یہ رسی کیسی ہے یہ رسی بننے والا کون ہے رسی بننے والا اور بننے دا مقصد کیے ایک اور بھی گل عرض کرنا چاہنا علم غیب دیا گلاں کرنے والیا فلاں بھی جاندہ ہے فلاں بھی جاندہ ہے فلاں بھی علم رکھدہ ہے اللہ دی عزت نے گواہ بنا کے کہنا چاہنا اگر میرے آقا جان دے سان دے پوچھن دی لوڑ ما هذا الحبل نبی پوچھ دے پہنے آقا نے کیوں سوال کیتا ہے حضرات اللہ دا قرآن پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون کل اے میرے پھل کل اے میرے آقا سونیا اعلان کر دیجئے کہ لوگوں کائنات دل کی چھپی چیز رب دے علاوہ کو جاندہ حضرات عقیدے دی گل ایمان دی گل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ما هذا الحبل میرے صحابیوں رسی بنن والا کون ہے تو کس وقت رسی بننی گئی ہے اور لوگ گل درت آنا سنیے صحابہ کے دن آقا سونیا هذا حبل لزینب پیارے آقا سونیا رسی سیدہ زینب نے بننی ہے آقا دی ساڑی امی جان نے بن چھٹی ہے آقا جی ساڑی روحانی امی جان توڑا حرم پاک تساں دے زوجہ محترمہ سیدہ زینب نے رسی بنی آقا سونیا لوگ رات آرام کر دینے امی جان قیام کر دیا نے لوگ رات سو جایا کر دینے امی جان عبادت کریا کر دیا نے آقا سونیا انسانی فطرت بندہ کھڑا کھڑا تھک بھی دا جاندہ آقا سونیا سیدہ زینب جدو تھک جاندیا نے رسی دا سہارا لے لیندیا نے اے نہیں آکھیا چلو کوئی گالا نہیں اے نہیں آکھیا آقا فرمان لگے صحابہ عبادت میں بھی کرنا
راتاں دا قیام میں بھی کرنا، نمازہ میں بھی پڑھنا، تہجدہ میں بھی ادا کرنا، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے لا نا صحابہ کلو رسی کٹ دے وہ، رسی کٹھی کر دے وہ، رسی پلڑا تو جدا کر دے وہ، اینا ستونہ تو رسی علیحدہ کر دے وہ۔ امام الانبیاء دا فرمان صحابہ عبادت میں بھی کرنا، اے رسیاں پکڑ کے عبادت کرنا میرے سنت نہیں، اے میرا طریقہ نہیں، اللہ نے ایسی نیکی دی لوڑ جی کر لیے تے حرج کیے آئی حرج۔ حضرات نبی پاک نے فرمایا لیصلی احدکم نشاتہ، تواڈے وچوں ہر ایک دا حق بندہ عبادت اونی دیر تک کرنی ہے جنی دیر تک اکتاہٹ نہیں ہوندی، نیند دا غلبہ نہیں ہوندا، بندہ بوجھل پن دا شکار نہیں ہوندا۔ اگر نیند آئے تھکاوٹ ہو جائے نبی پاک نے فرمایا پہلے ریسٹ کرے، آرام کرے، نیند پوری کرے، پھر عبادت کریا کرے۔ حضرات بات عرض کرنا چاہنا اور نبی دی بیوی نے رسی بننی ہے، بننی عبادت واسطے یا بننی قیام واسطے یا بننی لمبا لمبا قیام واسطے یا، حالانکہ قیام کرنا سنت ہے، قیام کرنا عبادت ہے، قیام کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن سنو امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ رسی علیحدہ کرو، میں محمد رسی پکڑ کی عبادت نہیں کی تھی لہذا کسی نے بھی عبادت کرنی میں دی لوڑ۔ حضرات نیکی دا فائدہ تب ہوئے گا جب نبی دی سنت مطابق ہے۔ اور تیسری بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولیے گا اجے بڑیاں گلاں میں اجے نیکی دی اہمیت میں دس رہا نیکی دا فائدہ کدوں ہونا ہے، اگے نیکی دی گل کرنی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، لوگو اللہ پاک پاک مالی پسند کر دے۔ جری گل میں سمجھانا چاہنا سونے نیکی دی قبولیت واسطے رزق حلال دا ہونا ضروری ہے، اگر رزق حلال نہیں پیسہ حلال دا نہیں عبادت دا فائدہ بولو۔ اور مار داڑ کرنے والوں، سودی کاروبار کرنے والوں، جوا کھیلنے والوں، رشوت لینے والوں، غریبت حق مارنے والوں، پہنا دی وراثت دے ڈاکے مارنے والوں، تیاں دی وراثت نو ہڑپ کر جانے والوں غصہ نہ کرے آجے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگ جب تک رزق حلال نہیں ہوئے گا اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ آگے میرے حدیث ترمذی دی یاد آ گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ دا ہاتھ پڑھ کے نا آقا نے 5 وصیتاں کی دے، میں پہلی وصیت دی گل کرنا چاہنا ہے۔ حضرات میرے آقا فرما لگے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، اے میرے پیاری ابو ہریرہ جو چیز اللہ نے حرام کی دیا نے حرام مال دے قریب نہیں جانا، عبادت گزار بن جائیں گا۔ سنو اگر اس کے حلال نہیں نمازاں دا فائدہ نہیں، روزیاں دا فائدہ نہیں، راتاں دے قیام دا فائدہ نہیں، جلسے کران دا فائدہ نہیں، اگر اس کے حلال نہیں حج عمرے کرن دا فائدہ نہیں، اللہ نے ایسی نیکی قبول نہیں کرنی۔ میں کسی دے اعمال دی قبولیت دا ٹھیکیدار نہیں، رسول معظم دی حدیث جو کی جا رہا سنیے صحیح بخاری کتاب الحج اندر حدیث پاک ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکے چلا گیا، اللہ میں نے تو انہوں بھی لے جائے، بندہ مکہ المکرمہ پہنچے ہے بھی مسافر نبی پاک نے فرمایا سی لوگ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ۔ اللہ مسافر دی دعا نرادنی نہ کریا کہ یہ بھی تو مسافر جو مکہ المکرمہ پہنچے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگ بیت اللہ دا طواف کرنے والا، بیت اللہ دا چکر کٹنے والا ہے، اور یا ربی دیاں رو
رو کے صداوا بلند کی جا رہا ہے. آسمان تو آواز آدھی آنے والے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک. میرے بندے تو آگے ہے، تیرا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، اور بندے تو حرام کھا کھا کے پلیا. دس اللہ تیری نیکی عبادتاں کیسے قبول کرے گا؟ اللہ نہیں قبول کردا. حضرات بہت بڑا المیہ ہے اس دور اندر حلال حرام دا اے جناب امتیاز کرنا. ہن تو پیسے دی دوڑ لگی ہے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، مال آ جائے، راتوں رات امیر ہونے چکرا جا. نہ بھائی دا حق کھان تو بعد آیا، نہ بہن دا حصہ معاف کیتا، نہ اپنی بیٹی نو معاف کیتا، نہ گوانڈی نو چھوڑیا، نہ رشتہ داروں چھوڑیا. ہائے اللہ ہر پاسے پیسہ پیسہ، دولت دولت دی جناب رٹ تے دوڑ لگی ہے. اور سنو امام الانبیاء نے فرمایا کہ لوگ اگر چاہتے ہو نیکیاں دا اجر ملے، اگر چاہتے ہو نیکیاں قبول ہون، اگر چاہتے ہو نیکیاں دا صلہ ملے تو رزق حلال دے تمام کرنا ہوئے گا. حالانکہ میرا ایمان ہے، توڑا بھی ایمان ہوئے گا اور ہونا بھی چاہیے. اللہ دی عزت کی قسمیں کسی نبی دے متعلق کے سوچیا بھی نہیں جا سکتا کہ معاذ اللہ کوئی نبی حرام کھاندا ہوئے گا. نبی دے متعلق سوچنا بھی جرم ہے، لیکن اللہ پاک نے کی فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے نبی دی جماعت، اے پیغمبرو، اے رسولو، اے میرے برگزیدہ بندو، اللہ پاک نے نبیوں مخاطب فرمایا ہے اے انبیاء دی جماعت حلال کھایا جے، پاک کھانا ہے تے پھر نیک عمل کرنا ہے. حلال پہلے نیکی بعد اندر. آج لوگ شکوہ کر دینے مولانا بڑیاں وعدہ سنی اثر نہیں ہوندا، فلاں خطیب جا اثر کوئی نہیں، فلاں خطیب دی زبان تے تقریر جا اثر کوئی نہیں. اور سنو جو چیز میں نو سمجھ آئیے، دو چیزاں میری تیری زندگی جو مک جان، اللہ دی قسمیں قرآن پاک دے ایک ایک حرف تیرے دل تیج کر کے پیوست ہوتا چلا جائے گا. سنو نمبر 1، اپنی سوسائٹی ٹھیک کر، اپنی مجلس ٹھیک کر، اپنا یارانہ دوستانہ اپنے بیلی چنگے بنا، زیادہ تو زیادہ ٹائم اللہ والے کل گزاریا کر. اور دوسری بات، اور سنو رزق حلال دے تمام کریا کرو. بات عرض کرنا چاہنا، اور جنہ لوگاں دی بیٹھک گندی ہے، یارانہ گندہ ہے، بیلی گندے نے، یار گندے نے، اور جنہ نے ہر ویلے گندیا بیلیاں تے پہنے، اور جنہ لوگاں رزق حلال نہیں کھانا، حرام کھانا ہے، ایسے لوگاں تے اللہ دا قرآن اثر کرے گا نہ رسول اللہ دا فرمان ہی اثر کرے گا. اللہ حلال بھی دے دے، وافر بھی دے دے. اور چوتھی بات، نیکیاں دا فائدہ کدوں ہونا ہے؟ توجہ، جدوں اللہ دی رضا مقصود ہے، اللہ دی خوشنودی مقصد ہے، بلے بلے نہیں، واہ واہ نہیں، لوگ نہ کہن اللہ میری توبہ. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور بھائیو سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی سادیاں کی تھے کہ لوگوں نیکی کرو اللہ دی رضا دی خاطر، دکھلاوا مقصد نہیں، ریاکاری مقصد نہیں، اپنی شخصیت اجاگر کرنا مقصد نہیں. میری بلے بلے ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، میرا نام بن جائے، میرا مقام بن جائے. حضرات عرض کرنا اگر ایویں دی سوچ بن گئی اللہ دی جدی قسم زندگی بھر دے اعمال برباد ہو جان گے. اور اعلان ہو جائے گا عاملات ناصبہ، عاملات ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. حضرات اللہ دا قرآن لوگ قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے بد قسمت بھی لوگ بھی آن گے، نیکیاں کر کر کے تھک جان گے، جہنم دا ایندھن بن جان گے. اللہ میرے تانوں محفوظ فرمائے، اللہ اپنی رضا میرے تیرے دل اندر پیدا کر دے. حضرات چار چیزاں اپنے اندر پیدا کرو.
اور دیکھو پھر نیکی کا اجر کیسا ملے گا۔ آئیے میں بخاری دی حدیث پڑھ دینا چاہنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، لوگو ایک بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے کھجور صدقہ کرے، چار چیزاں موجود نے، ایمان بھی ہے وے، نبی سنت آیا بڑا کردہ ہے، نبی سنت مطابق نیکی کردہ ہے، اور اللہ در ذات خاطر کھجور صدقہ کرے۔ توجہ فرمانا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے اللہ نو راضی کرنے واسطے کھجور صدقہ کرنے والا نبی پاک دا فرمانے کہ صحابہ اللہ اس بندے دی کھجور نو ایویں پال دائے جویں کہ بندہ اپنے جانور دی پرورش کردہ ہے، جویں کہ بندہ اپنے جانور نو پال دائے نا، اللہ کھجور ایویں پال دائے۔ میرے آقا دا فرمان ہے اس کھجور دا وزن زیادہ ہو رہا ہے، لمبائی چوڑائی موٹاپا زیادہ ہوندہ پیا ہے، حضرات کھجور بڑھتی پئی ہے، بڑھتی پئی ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ آقا دا فرمان صحابہ کھجور بڑھ بڑھ کے ود ود کے احد پہاڑ دی مانند بن جائے گی، اللہ اپنے بندے نے معاف فرما کے جنت دا مہمان بنائے گا۔ آئیے نیکیاں کر لیجیے، آئیے نیکیاں کر لیجیے۔ اللہ اللہ میں تو ہمیشہ بات کہا کرنا، ہون ٹائم جو ہون نیکی کرو، ہون صدقہ کرو، خیرات کرو، ہون پیسہ قربان کرو، مساجد تے لگاؤ، مدارس تے لگاؤ، علماء تے لگاؤ، طلباء تے لگاؤ، غریباں تے، مسکیناں تے، غریب رشتہ داراں تے، بیوہ عورتاں تے، حضرات پیسہ ہون خرچ کرو۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں تہاڈیاں نیکیاں دا مل پہ جائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ جہنم والے اللہ جہنم تو بچائے گا، اور اللہ تپش حرارت گرمی تو بچا کے اللہ قیامت والے دن اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آئیے آئیے ہن نیکی کر لیجیے، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ بندہ نیکی کرنا پلان بنائے، ادھر موت دا پیغام آ جائے، پھر فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن بندہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ حضرات بندہ کہے گا اللہ مولا دے دے، ٹیلے دے، تھوڑے جا ٹائم دے دے، اللہ نیکی کرنا چاہنا، اللہ صدقہ کرنا چاہنا ہے۔ آسمان دعواد آئے کہ بندے نانا ٹائم ہو گیا، مولت ختم ہو گئی ہے، آئیے فائدہ اٹھا لیجیے۔ اللہ اکبر کبیر میں کہا کرنا ہے، ایتے صدا نہیں بیٹھے ہیں، توجہ، ایتے صدا نہیں بیٹھے ہیں، اور رہنا تو اگے وس بیگانے اپنا تو، ایتے صدا نہیں بیٹھے آئے، اور رہنا تو اگے وس بیگانے اپنا تو، اور تیری ذات کسے نہ پوچھنی ہے، او تی ستانے کو کار دیا، اور سن گلہ رب جبار دیا، جو سنیے تے دل نو ٹھار دیا۔ ویلانے اور چھاڑ ایتھے سب کچھ، گلیاں بے کے سوچی چھڑ ایتھے سب کچھ، اور جاویں گا، پیسہ تو کمایا، دولتہ تو کٹھیاں کی دیا، اے پیسہ وارثاں نے ونڈ لینا، حساب تینوں مینوں دینا پینا، اور چھڑ ایتھے سب کچھ جاویں گا، اے گل کفنی دو گد پاویں گا، اور تیرا مال کمایا، کلیاں بہ کے سوچی تیرا مال کمایا، اور رہ جانا اگے نیکیاں کم سنوار دیا، سن گلہ رب جبار دیا، جو سنیے تے دل نو ٹھار دیا۔ آئیے مشہور جے کا حدیث پڑھ کے آیا، سلسلہ سیادی روایت ہے، انس بن مالک حدیث راوی نے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، اتنا نیکی دی گل کرا تے گل مکاوا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ لوگو من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، مسلمانوں سنو ذرا توجہ دینا، اللہ عمل کرن دی بھی توفیق دے دے، آکھو آمین۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ
غصے سے کنٹرول کرے گا غصہ پی جائے گا نبی پاک دا فرمانے کہ لوگ در بندہ غصہ نہیں نکالدا کسے مسلمان پائی کو بدلہ نہیں لیندہ اللہ سے بندے نو اپنے عذابہ کو محفوظ فرمائے گا جرا بندہ غصہ نہ نکالے غصہ پی جائے غصے سے کنٹرول کرے نبی پاک نے فرمایا اللہ اپنے عذابہ کو بچا لے گا اللہ اپنے عذابہ کو محفوظ فرمائے گا آئیے مسلم دی حدیث پڑھ دیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا لوگوں سنو امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دے جرا بندہ اے غصے تے کنٹرول کرے معاف کر دے وے درگزر کرے اعلیٰ درفیدہ مدارہ کرے لوگ بڑے پڑھنا مدارہ کرے اللہ دی پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ سے بندے نو دنیا آخرہ دی عزت نال ملامال فرمائے گا عجبی دی سمجھ آئی مال کے کائنات دا قرآن سماعت کیجئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حضرات سنیے توجہ دینال مال کی کائنات دا قرآن لوگو جنت حاصل کرنا واتے جلدی کرو جنت رو لہن واتے کوشش کرو محنت کرو کاوش کرو جستجو کرو جنت لہن واتے سب قتل جایا کرو حضرات کیڑی جنت جس جنت دی چڑائی اللہ پاک نے زمین و آسمانہ دے برابر بنا چھوڑیے آئیے گھر میں سادہ انداز کر دینا چاہنا ہے مال کی کائنات دا قرآن کے لوگوں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس لوگوں غصہ پی جانے والے غصے سے کنٹرول کرنے والے لوگوں نے معاف کر دینے والے اے لوگ متقین نے اے لوگ محسنین نے اے لوگ مؤمنین نے اللہ سے لوگانو جنت دا مہمان بنائے گا اور ایک اور صحیح روایت ترجمہ پیش کرا امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگ جرا بندہ رائٹ دے حق دے اپنے پائی نو معاف کر دینے والا ہے واقعتا نہیں مظلوم ہے واقعتا نہیں مجبور ہے واقعتا نہیں مقہور ہے اے بندہ اپنے پائی نو معاف کر دے وے یار میرا ویر ہے میرا پائی مسلمان ساتھی ہے غلطی ہوگی ہے مسٹیک ہوگی میں معاف کر دینا ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نے پروٹوکول دے گا سرپرائے دے گا اللہ پاک انعام نصیب فرمائے گا او میرے بندے جنت یہ ہورا تیرے سامنے نے جس حور نو تو چاہے گا میں اللہ تیرے نال نکاح کر دے آنگا اب پترو تسی چپ کرنا ہے کہ میں چپ کر دوں ہونا گلہ کرو تسی اپنا درس شروع کیتا ہے وڈے وڈے اگے بیاہ کرو یار سیانے بندے سیانے نال گلاں کرنیاں تسی انہاں نوں سمجھایا کرو اسی تانوں سنا دینے ہیں ہن گلاں نہ کرے جے پترو حضرات رات بیٹھے رہن دو مستقبل دی جماعت ہے تانوں نہیں پتہ حضرات اے بڑے سیانے نے بڑے سیانے تانوں نہیں پتہ اے جانتے تماشا کردے نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تجربہ بھی بیان کر دیا اور نبی دا کلمہ پڑھنے والیا کدی آقا دی سیرت بھی سمجھیا کر نبی دی سیرت بھی غور کریا کر بخاری دی موقوف روایت پڑھ دینا جانا وما انتقم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو کہ بندہ ظلم بھی کر دایا ہے لوگ سیاتی بھی کر دایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جو کہ بندہ لوگ مندہ بھی بول دایا ہے آقا نے کدی انتقامی کاروائی نہیں کی تھی میرے آقا معاف کر دے نبی پاک ہدایتیاں دعاواں فرما دیا کر دینے دائیں مال کے کہنا تھا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نبی اعلیٰ درفی بڑے پن فراخ دلی دا مدارہ کرنے والا تو بھی ہمیں کریا کر اللہ اللہ کیسا میرا مصطفیٰ ہے لوگ محبت ہی کرنا چاہنا ہے کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بے چھینا جو سر لینے آئے اے بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوہر جواہر لوٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم نے بلا دی دیا دکھ جنہوں نے انہیں بھی دعا دی من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ میرے آقا دا فرمانے کے لوگ اجر بندہ غصے سے کنٹرول کرے گا اللہ انہوں اپنا عذابہ کو بچائے گا اور دوسری نیکی طرح تیار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکھا چلا تھا ادھر ہوا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اور تسی درود پاک تے پڑھو یار اے بھی بڑی وڈی نیکی ہے درود پاک پڑھنا بھی بڑی وڈی نیکی ہے اللہ نیکی کرنے دے توفیق دے بھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سنو من خسن لسانہ ستر اللہ عورتہ بڑی پیاری حدیث ہے حضرات دعوت فکر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان تے کنٹرول کرے گا زبان تے پیرا دے گا اللہ ایسے بندے دے عیباں تے پردے پائے گا کتنی بڑی گل دے اے کتنی بڑی بات دے جرا بندہ زبان تے کنٹرول کرے لان تان نہ کرے تورہ بادیہ نہ کرے بہودہ گلہ نہ کرے بس زبانی نہ کرے بد کلامی نہ کرے فوش کوئی نہ کرے حضرات رضا کرنا جانا جرا بندہ جھوٹ نہ بولے غلط بیانی نہ کرے جھوٹی گواہی نہ دیوے جرا بندہ کسی مسلمان بھائی دی عدم موجودگی دی اندر وہ دے عیبانوں بیان نہیں کردا وہ دے کمزوریاں بیان نہیں کردا جرا بندہ زبان تے کنٹرول کرے اللہ سانو بھی توفیق دے دے پر ساڑی زبان کھلوندی کدھر نہیں کھلوندی پکے رہ جیسے گالت ہے کدھو کھلوندی بڑی چل دی زبان خدا را سوچئے اے بہت بڑا لمحہ فکریہ دے سنو علماء بیٹھے جے رب کو ڈر کے میں کہنا کسی بندے دے عمال دے میں شک نہیں کردا لیکن نبی پاک دی حدیثی چوکیداری میرا ایمان ہے سنو ترتے آن دے نال جلسے تقریرہ بڑیاں سنیاں ہاں جی لمبے لمبے بات بڑے سنے اے مٹھیاں مٹھیاں بڑیاں سنیاں آج کوڑیویں سن لو آج پھکیاں بھی سن لو آج کرخت سخت جملے بھی سن لو بڑی بڑی گل کرنا چاہنا حضرات میرے سامنے 20 احادیث نے علماء موجود نے سنیے جس بندے دی زبان گندی ہے زبان آوارہ ہے زبان بیہودہ ہے جرا بندہ بد کلام ہے بد زبان ہے جرا فوش گوئی کر دے جرا بندہ ہر ویلے بک بک کردہ رہندہ ہے سن لو
ایسے بندے دے زندگی بھر دے اعمال برباد ہو جان گے، بندہ جہنم دا بالن بن جائے گا۔ کدی سوچے ہے؟ نبی پاک نے نہیں فرمایا بخاری دی تسی سنے ہیں پہلے مسئلے، کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر۔ رسول اللہ نے فرمایا کتنی روزے دار ایسے نے سوائے بھوک پیاس دے کچھ بھی نہیں ملنا، اور کتنی ایسے لوگ نے راتاں دا قیام کرنے والے سوائے جاگن دے سوائے بے آرامی دے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سنیے بخاری دی روایت ہے، امام الانبیاء نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ سن لیجئے رسول اللہ دا فرمانے کے لوگوں، جرا بندہ روزہ رکھ کے بد کلامی بد زبانی فوش گوئی لان تان غیبتہ چغلیاں تو بات نہیں آندا، ایسے بندے دے بھوکے پیاسے رہندے نو فائدہ۔ صحیح بخاری اور موطا امام مالک دی حدیث کا ترجمہ کرا شاید کس نے سمجھ آ جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تھوڑا جو اور آسرہ کر لو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، صحابہ ایک بندہ نیکیاں کر کر کے نیک اعمال کر کر کے جنت نہ قریب ہو جایا کردا ہے، بندے تے جنت دے درمیان ایک گٹھ دا فاصلہ رہ جاندا ہے۔ آقا دا فرمانے کے لوگ گویا کہ جنت دے کنارے تے پہنچے آئے، ایسی گندی زبان استعمال کر بیٹھا ہے، ایسا بےہودہ تے جناب آوارہ زبان استعمال کر بیٹھا ہے، ایسا کفریہ کلمہ بول بیٹھا ہے۔ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگ بندہ اے جہنم دے گردا ہے، 70 سال تک نیچے ہی چلا جایا کردا ہے۔ من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، لوگ جرا بندہ زبان تے کنٹرول کر جائے گا، اللہ دیا باتیں پردے پائے گا۔ ایتی بسری سی بخاری دی حدیث پڑھ دینا چاہنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ۔ لوگو جرا بندہ میں محمد کریم دو چیزاں دی ضمان دے گا، میں محمد ضامن اللہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ فیصلہ بادی حضرات یان نہ سننا ہے، امام الانبیاء دا فرمان صحابہ جرا بندہ عزت دی ضمان دے دے، غیرت دی ضمان دے دے، حیا دے شرمگاہ دی ضمان دے دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے جرا بندہ لوگ اپنے زبان دی ضمانت دے دے۔ آقا نے فرمایا میں محمد ضامن ہاں، اللہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ اور اللہ دا قرآن بولے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو رب کو ڈرو، اپنے زبان صحیح کر لو، اللہ سارا صحیح زبان استعمال کرنے دی توفیق دے۔ جو میں دیکھے ہے، جو میں چل پھر کے، جو میرا مشاہدہ ہے، سنو میرے توڑے معاشرے دیاں تقریباً 90% خرابیاں زبان دیاں پیدا کر دیاں جائیں، یقین جانا۔ اور سنو علماء جلوہ گر نے میرے علم تے بھی زیادہ نے، عمل تے بھی زیادہ، تقوی اندر بھی زیادہ، میں کہ طالب علماء معلم السبیانہ جو گالے میں نے سمجھ آئیے بیجا پتہ۔ حضرات سنو، پاکستان دے تھانے کچہری عدالتاں اگر یہ آباد نے تے یہ جھوٹ دی وجہ تو یہ آباد جے، حقیقت گل۔ ہر بندہ اگر وعدہ کر لوے، ہر بندہ اپنا عہد کر لوے، اپنا ذہن بنا لے، سوچ بنا لے، مائنڈ بنا لے، میں جھوٹ بھی نہیں بولنا، لان تان بھی نہیں کرنی، بات زبانی نہیں کرنی، جھوٹی گواہی نہیں دینی، اتھ جا کے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی، یقین جانے تھانے کچہری بالکل ویران ہو جان گے۔
بھائیو بڑی ضرورت ہے زبان صحیح استعمال کرن دی. میریاں بہناں بھی سن رہی ہون گیاں, میریاں بیٹیاں بھی سن رہی ہون گیاں. سنو میری بہنوں, اپنی زبان دی حفاظت کرو. کہیں ایسا نہ ہوئے رسول اللہ دے سامنے ایک عورت دا تذکرہ ہویا, ان فلانا تذکر من کثرت صیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي فی النار. رسول اللہ دے سامنے عورتاں دا, خواتین دا ذکر ہو رہا ہے. آقا جی فلاں عورت ہے, فلاں محلے گلی چ رہنے والی, نماز دا, صدقہ خیرات, رات دا قیام, روزے کثرت نہ کریا کر دی. لیکن آقا سونے بد زبان ہے, بد کلام ہے, پڑوسی ہمسائے بڑے تنگ نے. اور سنو میں رسول اللہ آقا دی حدیث پڑھ رہے ہیں, کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں. آقا نے فرمایا صحابہ سن لو, جڑی عورت بد زبان ہے, بد کلام ہے, لان تان گالی گلوچ کرنے والی, نبی پاک نے فرمایا اے دی اعمال برباد ہو جان گی, عورت جہنم دا بالن بن جائے گی. میری بہنوں ذرا زبان نو صحیح استعمال کرو. ویرو تسی بھی زبان نو صحیح استعمال کرو. اج دا پیغام دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں عقبہ بن عامر نے سوال کر لیا. اے بھی ترمذی دی روایت. حضرت عقبہ بن عامر کدنا کا سونیا نجات فارمولہ دسو. گل زبان دی آئی, حدیث میں سنانا چاہنا ترمذی پاک دی. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نجات متعلق سوال کرنے والے آئے. پہلی گل عملی کا لئی کا لسانہ کا. اگر دنیا دے دکھاں تو نجات چاہنا ہے, پریشانیاں تو نجات چاہنا ہے, دنیا دے مصیبتاں تو نجات چاہنا ہے, اور میرے صحابی اگر دنیا دے عزت سکھ دے آرام دی زندگی پانا چاہنا ہے, اگر قیامت والے دے جہنم تے بچ کے اللہ دی جنت دا مہمان بننا چاہنا ہے, پہلا حکم نبی پاک دا ہے اپنے زبان تے کنٹرول کریا کر, زبان حفاظت کریا کر. دنیا دی عزت پا جائے گا, کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ جنت دا مہمان بنائے گا. حضرات رات یاد نہ سنی, آخری بات ہے میرا سلام ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ. جرا بندہ زبان تے کنٹرول کرے گا, اللہ دے عیبات دے گناہ دے پردے پائے گا. اور تیسری گل رات یاد نہ سنیے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ. لوگ جر بندہ اللہ کو معذرت کر لیندہ ہے, اللہ کو سوری کر لیندہ ہے, اللہ کو معافی منگ لیندہ, توبہ کر لیندہ, استغفار کر لینے والا ہے. امام الانبیاء دا فرمانے کہ لوگ جر بندہ اللہ تعالیٰ دے ہاں معذرت کر جائے گا, اللہ دی معذرت نے قبول فرمائے گا. جب بندہ توبہ کرے گا اللہ توبہ قبول فرمائے گا. ویرو اے مہینہ معذرت دا مہینہ, اے مہینہ اللہ کو سوری کرن دا مہینہ, معافی منگن دا مہینہ, استغفار دا مہینہ, بخشش دا مہینہ, اللہ اللہ توبہ کرن دا مہینہ. آئیے معافی منگیے, توبہ کیجیے, استغفار کیجیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ اللہ کو معافی منگی, اللہ معافی دنوں قبول فرمائے گا. اللہ سانو بھی توفیق دے دے. اے جی میں کو معافی منگا, میں کرا کو گناہ کی تھا, میں کو ڈاکہ مارے, میں کو جرم کی تھا, میں کو بدماشی کی تھی, حجی میں بار بار معافی منگی جاؤ. لوگوں سنو, معافی منگن واسطے گناہ ہونا ضروری نہیں دے. ایک گل دین چ کٹ دیو کہ گناہ ہون گے تے پھر ہی معافی منگنی ہے, کہ کرتوت کوئی نہ کوئی کراں گا تے پھر ہی رب کو معافی منگاں گا, پھر ہی شرمندہ ہوواں گا, پھر ہی معافی منگاں گا نا. اور میرا سوال ہے امام الانبیاء دا کوئی گناہ ہے وے؟ بولے نہیں دے. کوئی نبی پاک دی غلطی ہے وے؟ کوئی قصور ہے وے؟ علماء جلوہ کرنے پوچھئے میرے علماء دے کولوں. میرے آقا دے فرمایا کہ لوگوں میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کو معافی مانگنا, استغفار کرنا تے توبہ کرنا. او میرا مصطفیٰ
جدا ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے، بچپن بھی پاک ہے، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، جلوت، خلوہ، صبح دوپہر شام پاک ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ایسی پاکیزہ زندگی آسمان تو وعدہ سونیا مینوں اللہ نے تیری پاک زندگی دی قسم ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کو معافی مانگنا، معذرت کرنا۔ فائدہ کی ہونا ہے حضرات؟ معافی کیوں منگنی ہے؟ استغفار کیوں کرنا ہے؟ توبہ کیوں کرنی ہے؟ معذرت کیوں کرنی ہے؟ سنو، اللہ دی قسمیں تو توبہ کرے گا اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ بڑی بڑی نعمت ہے اللہ پاک دی رضامندی۔ اگر میں کہہ دیں تو مبالغہ نہیں دے، اللہ پاک دا راضی ہو جانا یہ جنت نالوں بھی بڑی نعمت ہے۔ کل قیامت اور اللہ جنتی اور جنت دے کے فرمائے گا اللہ کیا کچھ شاید ڈیمانڈ ہے تے کر لو، میں اللہ پوری کر جنتی کریں گے۔ اللہ سے ادھر آ گئے ہیں، اللہ فرمائے گا پھر ایک اور بھی نعمت لے لو، ایک اور بھی میں تمہیں اللہ سرپرائز دین لگا، تحفہ دین لگا۔ اللہ وہ کی ہے؟ اللہ فرمائے گا احلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد و ابدا، تو اس سارے گواہ بن جاؤ میں اللہ توڑے سارے تے راضی ہو گیا وا۔ اور یہ تحفہ جنت جب پہنچو تو بعد ملے گا۔ اللہ فرمائے گا میں توڑے تے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں ناراض نہیں ہوں گا۔ سنا مسلم دی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ لمبے سفر تے نکلے، زادرہ لے کے سواری لے کے نکلے ہے، سنو باجری مردے کر رہے ہیں کہ معافی منگا کہ اللہ راضی ہوئے گا۔ اے بندہ سفر کر رہے صحرا دا، ریگستان دا، چورستان دا، حضرات جنگل بھی باندھے نے سفر کرنے، اپنے اونٹ لے کے نکلے، سواری تے سامان پیک کیتا، حضرات ضروریات زندگی رکھے نے، چل پیا سفر تے چلدا چلدا تھک گیا، ایک درخت دا سایہ تلاش کر کے نیچے آرام کرنے لگ پیا، سو گیا۔ آقا دا فرمان بندہ سو کے اٹھیا، سواری دی گیا بڑا پریشان ہے، سجے کبے نسیا دوڑیا بھجیا، اللہ سواری مل جائے لیکن سواری نہ ملی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، گل موکی طرح توجہ میرے پاس کرو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا بندہ تھک ہار کے دوبارہ سو گیا ہے۔ یہ جناب دوبارہ سو کے اٹھیا تک ہی دیکھدا سواری دی کول کھڑی ہوئی ہے، سارا سامان بھی محفوظ ہے، خوشی بھی جا کے کہنے لگا پتہ ہی نہ چلے، اتنا راضی ہویا کہ پتہ ہی نہیں چلیا، کہندا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب۔ خوشی وچ آ کے پتہ ہی نہیں لگے۔ حضرات رضا کرنا جانا ہے بندہ بڑا راضی ہے، تیری گل میں عرض کر رہے ہیں سونیا معافی مانگ، توبہ کر، استغفار کر، سوری کر، معذرت کر یا کر۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے جڑا بندہ توبہ کر لوے، معذرت کر لوے، اینا یہ بندہ راضی نہیں ہوندا، اس تو زیادہ اللہ پہلے بندے تے راضی ہو جایا کردا ہے۔ معافی منگو، معافی منگیے، اور میں دعا کروں گا آمین آکھیا جے کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، آمین آکھو، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا، عزتاں تے ذلتاں بلائیاں تیرے ہاتھ نے، ہیرے موتی رحمتاں بکھیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا۔ اللہ جی چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیری بندے ہاں، آندے آندے ہوئی سانو دیر اللہ سونیا، آندے آندے ہوئی سانو دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گن گن اللہ دی خطاواں دساں کیڑیاں، گن گن اللہ دی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا ساتھوں تے ہنیر اللہ سونیا۔
مچ گیا ساتھ تے ہنیر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی میرے مالکا خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی تنا دے مقابلے کی شیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب اللہ میرے تنو معاف فرما دے نیک بنا دے متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بندے بنا دے پھر وہی دعا کریں گا میرے اللہ یہ قبولیت یہ کڑیاں نے ساڑھے دل اندر نیکی دی محبت پیدا کر دے اللہ گناہ دے بارے نفرت پیدا کر دے اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کی انہوں کی ہے چلو نہیں لا 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 نہیں یہ میں نہ کر چھڑ بدیاں دا کھاڑا چونکہ موضوع دی مناسبت ہے تھوڑی جی ملدی جلدی یہ نظم میں پڑھ دینا ویسے بڑی ہوگی چھڑ بدیاں دا کھاڑا نہیں صدا رہنا جی او چھڑ جانی پانی دنیا جا کبری پہنا جی جد محشر دا دن ہونا گنہگارا اوتے رونا ویلا کر کے او سنے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا شک جی او یارو کڈی سونی جنت نہ ٹکے اکھ جی جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا شک جی او یارو کڈی سونی جنت نہ ٹکے اکھ جی ویچی جنت خوب نظارہ اٹا سونا چاندی کستوری دا گارا وچ ہیرے موتی جاڑ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے اے مومن جنتانو جانے نے جڑے نیکیاں کر دے او پندے وقت نمازاں نے جڑے پڑھ دے اے مومن جنتانو جانے نے جڑے نیکیاں کر دے او پندے وقت نمازاں نے جڑے پڑھ دے ویچی جنت خوب نظارے اے مومن کٹے ہونگے سارے بہنگے پلگت چڑھ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے تے گل دلوں نہ بولاویں سچی میں آکھاں جی اوے اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں جی گل دلوں نہ بولاویں سچی میں آکھاں جی اوے اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں جی اگ مار دی او چمکارے او تے سڑن گے قسمت مارے تو کی لینے ساڑ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے گل طاہر دیارا رکھی تو یاد اوے سونے اللہ کو منگی تو امداد ہوئے تینوں طاہر کر سمجھاؤنی موت ایک دن سجنا آؤنی اے تو جانا ہی مار کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے انشاءاللہ میرا وعدہ ہے قاری عمر ربانی صاحب فوت ہو گئے انہوں نے والد صاحب فوت ہوئے صبح 8:30 بجے جنازہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے والد گرامی دی مغفرت اور بخشش فرمائے انشاءاللہ میں ہن بھی دعا کرانگا اللہ دی توفیق نہ سفر اندر بھی میں دعا کرانگا اللہ بزرگاں دے درجات بلند فرمائے اور میرے جس بہن بھائی دا جو عزیز ایمان دی حالت اندر فوت ہو گیا ہے اللہ تو اپنی رحمت اور معاف فرما کے جنت دا مہمان بنا دے اور جنت دی عزیز رشتہ دار بیمار نے اللہ تو مکمل صحتیابی نصیب فرما بالخصوص مولانا عارف صاحب قاری مشتاق صاحب دے والد گرامی بیمار نے اللہ بزرگانوں صحت و لمبی زندگی عطا فرمائے اس مسجد نو اللہ انہوں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے والسلام مال احترام